أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. درود ہدیہ کریں گے محمد و آل محمد. میرے لائق احترام سننے والوں، ہمارے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور الحمدللہ آج تیسری نشست ہمارے دروس کی. عنوان: اصلاح معاشرہ میں ہمارے ائمہ کا کردار. یہ عنوان سب کے اذہان عالیہ میں رہے تاکہ ہم بات اسی حساب سے کر سکیں. گزشتہ نشستوں میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کیونکہ نشست انتہائی مختصر ہے تو میں پوری گفتگو اشارتاً کر رہا ہوں. اس کی توضیح کے لیے وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہے. ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ کسی بھی معاشرے کو اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے، کسی بھی جامعہ کو، کسی بھی سوسائٹی کو، کسی بھی خانوادہ کو، کسی بھی محلہ کو، کسی بھی علاقے کو اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے، اپنے مقصد خلقت تک پہنچنے کے لیے دو اساسی عنصر کی رعایت کرنے کی ضرورت ہے. وہ دو اساسی عنصر صدق حدیث وعدہ الامانہ، صداقت اور امانت داری. یہ دو معیارات ہیں. اگر کسی جامعہ میں یہ دو معیارات پیادہ ہیں، عملی ہیں، تو پھر وہ معاشرہ کائنات کا سب سے بہترین معاشرہ کہلاتا ہے. اور گزشتہ ہم نے حدیث کی روشنی میں یہ بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی تھی کہ امام صادق کا فرمان: اگر کسی انسان کو پرکھنا ہو، اگر کسی انسان کے معیار کو دیکھنا ہو کہ وہ انسانیت کے کس درجے پر فائز ہے، انسانیت کے کس مقام پر فائز ہے، تو پھر اس کے لمبے سجدوں کو مت دیکھنا، اس کے لمبے رکوع کو مت دیکھنا، اس کے ہاتھ میں موجود لمبی تسبیح معیار نہیں ہے، اس کے الٹے ہوئے پانچے معیار نہیں ہے، اس کی ناف سے لمبی داڑھی معیار نہیں ہے، بلکہ وَلَٰكِنْ انظُرْ بِصِدْقِ حدیث وعدہ الامانہ. دیکھو یہ انسانی معاشرے میں کس قدر سچا ہے اور کس قدر امین ہے. یہ معیار زندگی ہے. آج بھی میں اور آپ ہمارے معاشروں میں ملاحظہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نمازی ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، عزاداری برپا کرتے ہیں اور دیگر ضروریات دین کے پابند ہیں بظاہر، اما جھوٹ بولتے ہیں. نماز اپنی جگہ، عزاداری اپنی جگہ بھرپور کرتے ہیں، مگر جھوٹ بولتے ہیں، مقروض ہیں اور قرض ادا کرنے میں ہچکچاتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں. یہ بات آپ کے توسط سے آج روشن ہو جائے گی کہ قرضہ دینا مستحب مؤکد ہے، بہت زیادہ مستحب، اما قرضہ لینا مکروہ ہے.
قرضہ نہ لیں تو بہتر ہے. اگر کوئی مجبوری میں آتا ہے قرضہ لیں. دینا مستحب مؤکد، زیادہ مستحب مؤکد یعنی واجب کے قریب ہے، بہت زیادہ مستحب، بہت صاف ہے. حتیٰ کہ روایات میں آیا ہے صدقہ سے زیادہ قرضہ دینے کا ثواب ہے. کیوں؟ صدقے میں اور قرضے میں فرق کیا ہے؟ صدقہ جب آپ دیتے ہو تو پھر واپس نہیں لیتے، ایسا ہی ہے نا، صدقہ نکالتے ہو تو پھر واپس نہیں کرتے. جہاں پر صدقہ دیا جاتا ہے وہاں جو صدقہ لے رہا ہے اس کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ واپس دینا نہیں ہے. وہ لے رہا تو شرمندگی محسوس کرتا ہے، حد اقل لینے والا بندہ شرمندگی محسوس کرتا ہے. اما قرضے میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرضہ واپس ہوتا ہے لہٰذا لینے والا بھی شرمندگی محسوس نہیں کرتا ہے، اس کی عزت نفس محفوظ رہتی ہے. اسلام نے عزت نفس کے لیے بہت ترجیح دی ہے. انسان کی نفس کی عزت بہت اہم ہے. ایک صلوات ہے کہ محمد و آل محمد. قرضہ لیتے ہیں ادا نہیں کرتے ہیں، ربا، حرام خوری، یہ ساری اخلاقی برائیاں ہیں، یہ ساری اخلاقی بیماریاں ہیں، یہ ساری روحی بیماریاں ہیں. ان سے کوشش کریں حد الامکان، بلکہ حد الامکان کیا پوری کوشش کریں، ہر ممکنہ کوشش کریں ان چیزوں سے بچے رہنے کی. اور یہ بات بھی اس منبر سے لے لیجئے، اگر کوئی انسان اپنی حیات طیبہ میں، خدا کرے کہ ہماری زندگیاں حیات طیبہ ہو، حیات طیبہ میں ان دو اصولوں پر، صدق حدیث، صداقت و اداء الامانہ اور امانت داری، ان دو اصولوں پر پورا اترتا ہے تو پھر خدا اس انسان کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے. بہت سارے آج ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی مشکل اور سب سے بڑی بیماری، سب سے بڑی پریشانی اقتصادی پریشانی ہے، وضعیت مالی کا ٹھیک نہ ہونا ہے. اور بہت سارے گھرانے ہمارے، مجھ سمیت ہم سب کی پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے. ایک شخص عبد الرحمن ابن سبا نامی امام صادق کی خدمت میں آیا. امام صادق کی بارگاہ میں شرف یاب ہوا. عرض ارادت کرنے کے بعد، عرض سلام کرنے کے بعد اس شخص نے امام صادق سے ایک گزارش کی، توجہ چاہوں گا، یہ میں اور آپ کے معاشرے کے لیے ہے، یہ میں اور آپ کے لیے ہے. کیونکہ اس کے والد محترم انتقال کر گئے تھے اور اس کی وضعیت مالی، اقتصادی پوزیشن اس کی ٹھیک نہیں تھی. یہ بڑا پریشان تھا. بارگاہ ملکوتی صادقہ علیہ محمد میں حاضر ہو کے دست ادب جوڑ کر عرض کرنے لگا، فرزند رسول، میں مشکلات میں ہوں، میں گرفتار میں ہوں، میری اقتصادی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، میری رہنمائی فرمائیں. امام صادق نے انہیں پیسے نہیں دیے، ڈالر، پاؤنڈ، یورو جو ہم دیتے ہیں نہیں، بلکہ امام صادق نے انہیں ایک اصول عطا کیا، بلکہ امام صادق نے انہیں ایک راہ دکھائی. امام صادق نے انہیں ایک ایسا نسخہ دیا کہ اس کی زندگی بدل گئی. وہ نسخہ کیا تھا؟ امام صادق فرمانے لگے، علیک بالصدق حدیث و اداء الامانہ. آج کے بعد آپ نے ایک کام کرنا ہے، سچ بولنا ہے اور امین بننا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی. اگر آپ یہ کام کرو گے انشاءاللہ اللہ تمہاری زندگی بدل دے گا. جس پوزیشن میں، جس پریشانی میں آپ ہیں، اللہ چاہے تو آپ کو اس پوزیشن سے، اس وضعیت مالی خراب سے آپ کو نکال کر آپ کی مالی حالت کو ٹھیک کر دے گا، بہتر کر دے گا. یہ شخص کہتا ہے میں امام کی بارگاہ سے رخصت ہوا اور نکل گیا. چند سال بعد، اتنے زیادہ سال نہیں، گنے چنے چند آدھ سال، 2-3 سال کے بعد اس شخص نے اس زمانے میں، انتہائی توجہ چاہوں گا، 3 لاکھ دینار زکوٰۃ کے طور پر امام صادق کی طرف بھیجا. محمد آل محمد صلوات صلی محمد وعجل فرجہ. جی دیکھیں، انتہائی ایک مختصر وقت میں یہ کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں یہ 2 اصولوں پر جو امامت نے مجھے عطا کیے تھے، یہ میں اپنے جیب سے نہیں کہہ رہا، امامت کے فرمودات، میں عمل پیرا ہوا. کچھ ہی سالوں میں 3 لاکھ دینار، اس زمانے کے آج کے کروڑوں اربوں میں بنتے ہیں، میں نے زکوٰۃ کے طور پر، زکوٰۃ، ہاں
جو زکوٰۃ نکلا اس کی اپنی اصل مال اپنی جگہ پر ہے، اس مال سے جو زکوٰۃ نکلا 3 لاکھ دینار، یہ وضعیت مالی ہوتی ہے۔ اس فارمولے پر عمل کرنے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے ہر لحاظ سے۔ اگر انسان بدلنا چاہتا ہے، معاشرہ بدلنا چاہتا ہے، سوسائٹی بدلنی چاہتی ہے، تو پھر وہ سوسائٹی ان 2 فارمولوں پر عمل کرے، صدق حدیث اور ادائے امانت، امانت داری اور سچائی، یہ 2 اہم چیزیں ہیں۔ بس میں زیادہ دیر آپ کے درمیان نہیں رہوں گا۔ خبردار خدارا خیانت سے بچیں۔ خیانت بھی بچے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ خیانت کا معیار صرف پیسوں کے حد تک نہیں ہے، وسیع اس کا دائرہ۔ بچے کے ساتھ بھی خیانت، باپ کے ساتھ بھی خیانت ہو سکتی ہے، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، اس لیے کہ امانت کا جو اپوزٹ ہے، مقابل ہے، ضد ہے، وہ خیانت ہے۔ اسے بچے رہیں، خبردار احتیاط کریں۔ ایک بات کہہ کے اپنی جگہ لے لوں گا، ایک صلوات ہدیہ کریں گے محمد و آل محمد۔ بس اسی روایت کا سہارا آپ کی ذمت تمام ہے۔ ایک شخص ہے محمد بن قاسم، یہ عباسی دور میں رہتا تھا، عباسی دور خلافت میں، معتصم باللہ کی حکومت تھی، یہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا، متدین تھا، فقیہ تھا، عالم تھا، ایماندار تھا۔ ابن عباس کی حکومت کو یہ تسلیم نہیں کرتا تھا۔ یہ عراق سے اٹھا، ایران آیا۔ ایک بات پہ بات آ گئی تو بات جوڑ رہا ہوں، اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو یہ بات کہہ رہا ہوں، واللہ میرے موضوع میں نہیں تھی۔ ایران ہمیشہ سے اہل بیت کا وفادار رہا ہے۔ تاریخ ہسٹری آپ پڑھ کے دیکھیں، ہمیشہ اہل بیت کا، جب یہ غلامی میں تھے، آزاد نہیں تھے، تب بھی ایران اہل بیت کے وفادار رہا۔ انہوں نے اہل بیت کو جگہ دی ہے، اہل بیت کو اہمیت دی ہے، اہل بیت کو عزت دی ہے، جو واقعاً لائق عزت ہیں، خاندان عصمت و طہارت، اور اللہ نے بھی اس کا صلہ دیتے ہوئے انہیں آج بہت نوازا ہے۔ یہی جو آج ایران سپر پاور بننے جا رہا ہے، اس کی مین وجہ بخدا پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اہل بیت سے وفاداری کا نتیجہ ہے۔ اہل بیت سے وفاداری کی۔ یہ شخص آیا ایران میں، خراسان جسے مشہد کے نام سے آپ جانتے ہیں، یہ خراسان بہت بڑا علاقہ ہے، افغانستان کا کچھ حصہ بھی، میں اس سال جغرافیہ کی کلاس میں پڑھ رہا تھا، افغانستان کا کچھ علاقہ بھی جو خراسان میں آتا ہے۔ خراسان پورا ایک ملک ہے، ایک سلطنت ہے، اگر اس کا دائرہ کار اور بارڈر میں اس کا احاطہ کیا جائے، اس کی باؤنڈری ناپی جائے تو پورا ایک ملک ہے۔ خراسان کے اندر یہ شخص آیا اور اس نے لاؤ لشکر جمع کیا بنی عباس کے خلاف۔ میں توجہ چاہوں گا خیانت کے بارے میں بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ کل تفصیلی بات کروں گا خیانت کے اوپر، میں بات جوڑ رہا ہوں، کل کے لیے مقدمہ باندھ کے جا رہا ہوں۔ تو اس نے لاؤ لشکر جمع کیا، 40,000 کا لشکر اس محمد بن قاسم نے جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد یہ اپنی چھاؤنی میں بیٹھ کے جنگی مشقیں کر رہا تھا، اسلحہ تیز کر رہا تھا، سپاہی جمع کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ یہ اپنے خیمے میں تشریف فرما تھا کہ ناگہاں اس کے کانوں میں کسی کے چلانے کی آواز ٹکرائی، کوئی فریاد کر رہا تھا، کوئی رو رہا تھا۔ تو یہ پریشان ہوا، اس نے کہا کیا ہوا، یہ رونے والا کون ہے؟ تو ڈھونڈنے لگے لوگ، ایک شخص تھا جو فریاد کر رہا تھا میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا۔ تو محمد بن قاسم نے کہا اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ اسے لایا گیا محمد بن قاسم کے پاس، پوچھا کیا ہوا؟ کہا تمہارا ایک سپاہی میرے پاس آیا اور میرے سارے گھر کو لوٹ لیا، جو مال و متاع میرے گھر میں تھا وہ سب کچھ وہ شخص لے کر گیا آپ کا سپاہی۔ محمد بن قاسم چونکہ متدین انسان تھے، فقیہ انسان تھے، انہوں نے پوچھا تم اس شخص کو پہچانتے ہو؟ کہنے لگا میں اسے پہچانتا ہوں۔ سارے سپاہیوں کو کھڑا کیا تو اس شخص نے اس بندے کی نشاندہی کی، نشاندہی کرنے کے بعد اسے محمد بن قاسم کے سامنے لایا گیا۔ جب محمد بن قاسم کے سامنے آئے تو پوچھا کیا تم نے ایسا کیا ہے؟ یہ جو کہہ رہا ہے اس کا گھر لوٹا ہے، آپ نے کیا واقعی اس کا گھر لوٹا ہے؟ کہنے لگا جی میں نے اس کا گھر لوٹا ہے۔ بے باک کہنے لگا میں نے اس کا گھر لوٹا ہے۔ کہا کیوں لوٹا؟ تو اب جواب سننے کے قابل ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ آپ کیا سمجھتے، محمد بن قاسم سے کہتا ہے آپ کیا سمجھتے ہو، یہ جو ہم آپ کے سپاہی میں ہیں، یہ جو ہم آپ کے زیر ہیں، یہ جو آپ کے اقتدار میں ہیں، ہم ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں آپ کے ذریعے سے طاقتور ہو جائیں اور طاقتور ہو کر باقی لوگوں کے اوپر اپنی طاقت کا ناجائز استفادہ کرتے ہوئے ظلم کر سکیں، ان پر تجاوز کر سکیں، خیانت کر سکیں۔ اس لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی تحریک کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی یہ جملہ محمد بن قاسم اس فقیہ انسان نے سنا، اس نے کہا اس کا مال واپس کر دو۔
اس کا مال واپس کروا دیا اور 40,000 کا لشکر اکٹھا کرنا، 4 بندے جمع کر دو میں مان جاؤں گا۔ بڑا کام ہے، بڑا کارنامہ ہے۔ اس زمانے میں 40,000 کا لشکر کو منحل کر دیا، ختم کر دیا، اور یہ کہتے ہوئے ختم کر دیا، آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں یہ بات کہہ کے، کہا مجھے دیندار لوگ چاہیے، جی مجھے دیندار لوگ چاہیے جو دین خدا کو پھیلانے میں میری مدد کر سکیں۔ اگر ایسے ظالم اس طرح کی حکومت جو طاقت کے بل بوتے میں آگے مظلوموں پر ظلم کرے، پاکستان میں ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں کی طرف میں اشارہ نہیں کر سکتا ہوں، بہت سارے چھوٹا کسی کو بھی جس کا بھی تھوڑا بہت اپنی مصر کا فرعون بنا ہوا انسان، آپ پولیس میں دیکھیں، پولیس اپنی مصر کا فرعون، اس کی مصر پولیس حد تک ہے، اور کوئی کہیں ہے تو میں ہر ایک کا بات یہاں پر ایک ایک کو نہیں گن سکتا، آپ کو سمجھدار ہیں، ہر انسان یہ چیز محمد بن قاسم نے منحل کر دی، سارا لشکر کو اس نے منحل کر دیا، کہا میں دیندار لوگ چاہتا ہوں، میں چاہتا تھا دین خدا کو پھیلاؤں، میں چاہتا تھا ظلم کو روئے زمین سے پاک کروں، یہ تو میرے لشکر سے ہی ظلم ہو رہا ہے، ایسی حکومت مجھے نہیں چاہیے۔ تو اذان گرامی قدر یہی فرق ہے حکومت دینی اور حکومت غیر دینی میں۔ حکومت دینی للہ ہوتی ہے، حکومت دینی لوگوں کی فلاح کے لیے ہوتی ہے، حکومت دینی معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہوتی ہے۔ صداقت اور امانت یہ 2 اہم رکن ہیں حکومت دینی کے، قوم کے، خاندان کے، قبیلے کے، بازار کے اور گھر کے۔ ہر گھر میں یہ 2 عنصر اگر پائے جائیں، ہر محلے میں اگر یہ 2 عنصر موجود ہوں تو پھر وہ محلہ، وہ گھر کائنات کا سب سے بہترین گھر ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ خدا میں 10واں دعا ہے، خداوندہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خداوندہ ہمارے گناہان کبائر و صغائر کو معاف فرما، خداوندہ ہمارے مرحومین کو غریق رحمت فرما، خداوندہ حاضرین مجلس، حاضرین نماز کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما، خداوندہ اس جم میں بیٹھے، اس مجمع میں بیٹھے لوگوں کی جو بھی پریشانیاں انہیں دور فرما، خداوندہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، خداوندہ ان کے روزگار میں برکت عطا فرما، خداوندہ ان کی دنیاوی، دینی، اخروی، مالی، اقتصادی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہم اہدنا من عندک وعفض علینا من فضلک وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس اللهم احفظ قائدنا الخامنئي